حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کی لاڈلی شہزادی ہیں، جنتی نوجوانوں کی سردار کی والدہ ہیں، اور آپ کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی پیار اور محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں جب کفار اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اس وقت یہ کہنا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب حضور کی مجلس میں حاضر ہوتی تھیں تو حضور استقبال فرمایا کرتے تھے اور محبت سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سبحان اللہ۔ پیشانی پہ بوسہ دیا کرتے، اور اس زمانے میں خواتین کی عزت کر کے اور یہ بتا دیا کہ تم تو وہ لوگ ہو، اس معاشرے کی یہ حالت ہے، یہ عالم ہے کہ تم اپنی بچیوں کو شرم کی وجہ سے زندہ درگور کر دیتے ہو، لیکن میں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا رہا ہوں، اس کے ماتھے پہ بوسہ دے رہا ہوں، اس کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ رہا ہوں، تاکہ رہتی دنیا تک، تاریخ جب تک قائم رہے گی تب تک میرا یہ پیغام ان تمام لوگوں تک پہنچ جائے جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو عزت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو اس وقت عورت کو عزت دی تھی کہ جب عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ قبر کے اندر جانا پڑتا تھا اور طرح طرح کے ان پر مصائب ڈھائے جاتے تھے، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے ساتھ حضور نے ایک عجیب اور منفرد انداز میں محبت کر کے اس زمانے کے لوگوں کو بھی بتا دیا اور آنے والے تمام لوگوں کو یہ باور کروا دیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا سوال کہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہوئی، جمعۃ المبارک کا دن تھا، مکہ المکرمہ کی سرزمین تھی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنگن میں آپ نے ولادت پائی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی جو بچپن کی تربیت تھی حضور سید عالم نے اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمائی۔ پھر حضرت سیدہ خدیجہ پاک کے وصال کے بعد آپ کی تربیت مسلمانان اسلام کی خواتین نے، جو بزرگ خواتین تھیں، انہوں نے آپ کی تربیت فرمائی۔ حضرت سیدہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے سپرد کیا گیا اور میں آپ کی تربیت کر رہی تھی تو فاطمہ کو میں نے ادب کرنا سکھایا، اور میں نے چاہا کہ میں ادب کے جتنے بھی پہلو ہیں، جتنے اصول ہیں، وہ تمام سکھا دوں، لیکن خدا کی قسم فاطمہ مجھ سے بھی زیادہ ادب کرنے والے پائی گئی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام جو حضور کے غلام تھے، حضور کے ساتھ رشتے میں منسلک ہونا چاہتے تھے، حضور کے ساتھ تعلق کو پہلے سے مضبوط کرنا چاہتے تھے، ان کی خواہش تھی کہ ہم سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نکاح کریں۔ حضور کی خدمت میں صحابہ کرام نے اپنی درخواستیں پیش کیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں حضرات نے بھی اپنی معروضات کو پیش کیا، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا ابھی تک اس معاملے میں مجھے وحی موصول نہیں ہوئی، جب تک وحی نہیں آ جاتی تب تک میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے اور یہی معروض پیش کی، یہی عرضی حضور کی بارگاہ میں پیش کی، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف اس بات کو پسند فرمایا بلکہ یہ ارشاد فرمایا اے علی تمہارے آنے سے پہلے جبریل آئے تھے اور آ کر حکم دیا تھا کہ اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی المرتضیٰ شیر خدا کے ساتھ فرما دیجئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا یہ خاصہ ہے کہ آپ کے نکاح کے لیے پیغام اللہ رب العالمین کی جانب سے آتا ہے۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بڑی خوبصورت زندگی گزر رہی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو قریش کی خواتین نے تانا دیا، بڑا عجیب و غریب قسم کا تانا دیا کہ تمہارا نکاح تمہارے والد نے اس کے ساتھ پڑھایا ہے جو بظاہر بڑا کمزور ہے، بظاہر بڑا غریب ہے، نادار ہے، اچھا کھانا اور اچھا رہن سہن کا انتظام آپ کے لیے نہیں کر سکتا۔ تو جب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی، حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، سیدہ فاطمۃ الزہرا حاضر ہوئیں اور حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تمہارا نکاح میں نے کسی ایسے شخص کے ساتھ نہیں پڑھایا جیسا خواتین کہتی ہیں، بلکہ میں نے تو نکاح تمہارا ایسے انسان سے پڑھایا ہے کہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے لوگوں میں سے ایک ہے، اور
پھر ارشاد فرمایا تمہارا نکاح اس کے ساتھ پڑھایا ہے جو حلم والا ہے، بردباری والا ہے، اور جو اس کائنات میں بھی اور اگلے جہان میں بھی تیرے باپ کا بھائی ہے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب آپ کی داد رسی فرمائی اور محبت کے انداز میں سمجھانا چاہا تو سیدہ پاک بھی تو حضور کی شہزادی تھی، آپ مسکرائیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے فیصلے پر پورا اعتماد ہے، آپ نے جو یہ فیصلہ میرے لیے فرمایا ہے اور خاص طور پر اللہ کی بارگاہ سے یہ جو پیغام آیا تھا مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، اور میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ علی المرتضیٰ سے کبھی میں نے شکایت کی ہو۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری شہزادی حضور کے مرض وصال میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور نے قریب بلا کر کانوں میں سرگوشی فرمائی، تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی آپ کو بات ارشاد فرمائی جس کو سنتے ہی آپ غمگین ہو گئیں اور آپ رونے لگیں۔ پھر حضور نے دوبارہ سرگوشی فرمائی تو اس کے بعد آپ مسکرانے لگیں۔ بعد میں آپ فرماتی ہیں کہ میں نے سبب دریافت کیا تو سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ جب حضور نے پہلی مرتبہ میرے کان میں سرگوشی فرمائی تھی تو اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، تو میں غمگین ہو گئی۔ جب دوسری مرتبہ سرگوشی فرمائی تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری عطا فرمائی اور مجھے یہ خوشنودی عطا فرمائی اور یہ بتایا، ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم آؤ گی اور تم ہی آ کر میرے ساتھ ملاقات کرو گی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس خبر کو سنتے ہی میں مسکرانے لگی اور میرے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کے دن کو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ پیاری شہزادی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملی۔ تو آج آپ کا یوم وصال ہے، اسی عنوان کے تحت آج کا یہ پروگرام خوبصورت سجایا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں شعور ٹی وی کی تمام ٹیم کے لیے کہ اللہ رب العالمین اس بابرکت دن کے صدقے، ماہ رمضان المبارک کے صدقے پوری ٹیم کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔